أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ رب العزت نے انسان کی فلاح اور انسان کے شرف کے لیے عظیم روحانی اور مادی اسباب رکھے ہیں، وہ ذرائع اور وسائل مہیا فرمائے ہیں کہ جن کو اختیار کر کے انسان دنیا و آخرت میں اللہ رب العزت کی رضا، کامیابی اور عزت حاصل کر سکتا ہے، اور جن کو چھوڑ کر انسان دنیا و آخرت میں نامراد اور ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دین کو چھوڑ کر انسان خود کو کتنا ہی کامیاب کیوں نہ سمجھے، لیکن حقیقت میں نہ وہ انسانیت کے شرف کا مستحق رہتا ہے اور نہ ہی اس کو حقیقی عزت ملتی ہے، اور یہ بات وہ خود بھی جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو عظمت اور شرف دیا ہے، اس میں ایک بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت جو ہے وہ رزق ہے۔ رزق جس کا محدود سا مفہوم ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ صرف مال و دولت کا نام ہے یا روپے پیسے کا نام ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ مال حلال اور کھانے پینے کی اشیاء اور زندگی میں انسان کے گزر بسر کرنے کے وسائل، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رزق میں شامل ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ پناہ طلب کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کہ اللہ میں فقر سے، کفر سے پناہ طلب کی ہے اور اس کے ساتھ فقر کو ملایا ہے کہ میں فقر سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یعنی انسان دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے، دوسروں کا محتاج ہو، اور انسان کے پاس غنا نہ ہو اس اعتبار سے کہ جو اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے اور وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ فرمایا کہ غنا غنا النفس، کہ غنا اصل میں تو نفس کا غنا ہوتا ہے، کہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی ایسی محبت اور ایسا قرب ہوتا ہے کہ وہ دنیا کا حریص نہیں ہوتا، اور اسے اگر سکون ملتا ہے تو اللہ کی کتاب میں ملتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ملتا ہے۔ اس انسان کو اللہ کسی کا محتاج بھی نہیں کرتے، اور یقیناً دنیا میں اس کو عزت مل کے رہتی ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہو اگر تم مؤمن ہو۔ ایمان ہو صحیح تو پھر مؤمن مغلوب نہیں ہو سکتا، مؤمن صحیح ہو تو کبھی بھی کسی کے سامنے مغلوب نہیں ہو سکتا، کسی کے بالمقابل ہمیشہ غالب رہتا ہے، اللہ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو رزق وہ مال کی شکل میں ہو، وہ اولاد کی شکل میں ہو، وہ عزت کی شکل میں ہو، اسی طرح سے وہ دنیا میں انسان کی خوشی کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو، یہ سب کچھ اللہ کا رزق ہے۔ اور اللہ کی صفت رزاق کے ذریعے جب انسان سوال کرتا ہے تو یہ سب سوال اس میں آ جاتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد بھی عطا فرما۔ اولاد اللہ کا رزق ہے، بہت بڑا رزق ہے۔ عزت، صلاحیتیں
کہ انسان دنیا میں جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے پاس قوت ہو، صلاحیتیں ہوں، ذہانت ہو، ہنر ہو. جیسا کہ اللہ کے رسول نے تفسیر فرمائی ہے لفظ رزق کی، تفسیر ہوتی ہے اس حدیث سے. آپ نے فرمایا کہ ان اللہ قسم اخلاقکم کما قسم ارزاقکم، کہ اللہ نے جس طرح تمہارے رزق تقسیم کیے ہیں اسی طرح سے تمہارے اخلاق بھی تقسیم کیے ہیں. تو اس رزق کے ساتھ انسان کے اخلاق کو کے ساتھ ملایا ہے، اس میں بھی تقسیم موجود ہے، صلاحیتوں. تو رزق میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، اور سب سے عظیم ترین رزق وہ علم ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس علم کی مثال جسے انسان حاصل تو کرتا ہے لیکن اس کو پھر آگے بیان نہیں کرتا، اس کو آگے بیان نہیں کرتا، اس کو آگے پہنچاتا نہیں. فرمایا کمثل کنز لا ينفق منه، وہ اس مال کی طرح ہے جس میں سے خرچ نہ کیا جائے. اسی لیے علماء نے کہا کہ قرآن کریم میں جو آتا ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اس جو کچھ میں ہر طرح کا رزق شامل ہے، رزقناہم. لیکن آج ہم ان تمام ارزاق جو رزق کی قسمیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو مال والا رزق ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، ہر دور میں رہا ہے، اور اس دور میں بطور خاص لوگوں کی کل فکر اسی میں بند رہتی ہے صبح و شام. پیسہ کہاں سے آئے گا، خرچ کیسے ہوں گے، بل کیسے ادا ہوں گے، فیس کیسے ہوگی، کھانے پینے کا کیا بنے گا، اس سال کا خرچہ، اگلے سال کا خرچہ کس طرح سے پورا ہوگا. اس مصیبت میں اکثر لوگ گرفتار ہیں الا ماشاء اللہ، وہ مصیبت جو ہم پر مسلط کر دی گئی ہے. مصیبت کسی حد تک تو واقعی ہے، اور اس مصیبت کو بڑھانے میں ایک بہت بڑا کردار اس سوچ کا ہے جو مسلمان کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے کہ اسے کیا چاہیے دنیا میں، اسے کس درجے کا گھر چاہیے، کس درجے کی گاڑی چاہیے، کس طرح کا اسٹیٹس چاہیے، اس کی ماہانہ آمدن کیا ہوگی تو وہ مطمئن اور پرسکون ہوگا. ہوتا پھر بھی نہیں ہے. یہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں کچھ معیارات مقرر کر دی گئی، ہوس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے. یہ سب چیزیں اسی سوچ کا حصہ ہے. تو سب سے پہلے مختصر وقت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رزق حاصل کیسے ہو سکتا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں جن سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں، اور وہ کون سی وجہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا رزق بند ہو جاتا ہے، اس کو رزق نہیں مل پاتا کسی بھی طرح کا رزق ہو. تو سب سے پہلے میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے رزق کا ذکر کیا ہے، کھانے پینے کا ذکر کیا ہے، اور پھر اپنی صفت رزاقیت کا ذکر فرمایا. فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سب سے پہلی چیز فرمایا کہ جن و انس کو جو میں نے تخلیق کیا ہے تو وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. جب تک سوچ درست نہیں ہوگی نا، ادھر دماغ اور دل ان میں وہ صحیح عقیدہ پیدا نہیں ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مطلوب ہے، جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے، اللہ کی رحمت نہیں اترنی. کیونکہ دنیا کے معاملات چلتے ہیں ظاہر پر، اور دین کے معاملات کی جو اصل ہے وہ باطن ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم والوانكم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو جب دل میں وہ عقیدہ پیدا ہو جائے، وہ سوچ ہر چیز کے بارے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، تو یہ ایک فارمولے کی طرح کام کرتا ہے کہ آپ کو اس کا نتیجہ مل کر رہتا ہے، نتیجہ خیر مل کر رہتا ہے جو آپ کو مطلوب ہے. سب سے پہلی چیز رزق کے بارے میں اللہ نے ہمیں یہ سکھائی ہے کہ میں نے تمہاری زندگی کا جو مقصد بنایا ہے، بتایا ہے، وہ مال و دولت اور کھانا پینا نہیں ہے،
ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں نہیں چاہتا کہ وہ رزق میں اپنے آپ کو پاگل کر لیں اور نہ وہ مجھے کھلائیں. انسان کو یعنی اپنی روٹی روزی کے لیے اس حد تک مصروف نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر سے، نماز سے، قرآن سے، علم سے اور شریعت کے نور سے، اس کے حصول سے غافل ہو جائے. اللہ نے جا بجا قرآن کریم میں ہمیں دعوت دی ہے، حکم دیا ہے کہ قرآن کریم پر غور کرو. ہم نے اس کو تدبر کے لیے، تفکر کے لیے نازل کیا. یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے. اور فرمایا کہ یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر مال کو خیر کثیر نہیں کہا، لیکن اللہ نے دین کو، علم کو خیر کثیر کہا. اس کی دعوت دی ہے. اگر انسان اس سے غافل ہو جائے، اس کی نماز با جماعت اگر مرد ہے تو وہ مسجد میں آ کر نہیں پڑھ سکتا ہے، زندگی میں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے دور ہے، دعوت دین سے دور ہے اور اپنے ان فرائض سے وہ غافل ہے اور پھر وہ اپنے کاروبار میں مشغول ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اس پر اللہ کی رحمت ہے، یہ بات غور سے ذرا سنیے گا، اگر اس پر اللہ کی رحمت ہے ابھی تک تو اللہ اس کو آزمائیں گے اور مصیبت میں ڈالیں گے تاکہ وہ رجوع کریں. اور اگر وہ اللہ کی رحمت سے والعیاذ باللہ کلی طور پر محروم ہو گیا، اللہ کا نافرمان بن چکا ہے اور اللہ کو اس کی پرواہ نہیں رہی، تو اللہ اس کو اور دے دیں گے. یہ بھی اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. پھر ہم ایسے نافرمانوں کو جو میری نافرمانی اور بغاوت پر اتر آئے ہیں، بھول بیٹھے ہیں، ہم ان کو دیتے رہیں گے، نوازتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ غفلت کا شکار ہو جائیں گے اور کلی طور پر یہ سمجھ لیں گے کہ ہمیں ہر طرح کی مہلت اور نعمت حاصل ہے. یہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں، یہاں تک کہ ہم ان کو اچانک پکڑ لیں گے. اور جس کو اللہ ہلاتا رہے دنیا میں، کچھ نہ کچھ تکالیف آتی رہے، تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ واپس آ جائے، وہ اپنے اللہ کے پاس واپس آ جائے جہاں سے کچھ دور وہ چلا گیا تھا. اور یہ مصیبتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، رزق کی جو نعمت ہے یہ صرف مال و دولت میں نہیں ہے بلکہ اس میں سکون بھی شامل ہے. بہت بڑی نعمت ہے سکون اور اطمینان، جو آج کل گھروں میں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. پریشانیاں، غم، بیماری، مصیبتیں اور دیگر طرح کی، اولاد کی نافرمانی ہے، اور اس طرح سے بیویوں کو خامدوں کی طرف سے اور خامدوں کو بیویوں کی طرف سے سرکشی اور تکالیف کی شکایتیں ہیں. اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، کہ اللہ تمہیں مثال دیتا ہے ایسی بستی کی جو بڑی پرامن تھی، پرسکون تھی اور مطمئن تھی. ایسا شہر اور اس کو ہر جانب سے رزق آیا کرتا تھا. فکفرت بانعم اللہ، پھر اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے کفر کیا. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ نے انہیں دو ان پر عذاب مسلط کر دیے، ایک بھوک کا اور ایک خوف. اور یہ دو خوف ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں. بھوک کا اور امن سے دور ہو گئی، خوف جان و مال کا، عزت کا. کوئی شخص معمول نہیں ہے، گھر سے نکلتے ہی اسے خوف لاحق ہو جاتا ہے. اللہ نے اس کی وجہ بتا دی، کفران نعمت ہے، نعمتوں کا شکر نہیں ہے. اور نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کر کے. اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا. آنکھ کو اللہ کی اطاعت میں، ہاتھوں کو، سر کو اور اس طرح سے جسم کے تمام اعضاء کو، دل کو اپنے اللہ کے سامنے مطیع کر دینا اور عبادات بجا لانا، اللہ کے حرام کردہ ہر امر سے بچ جانا اور اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا.
یہ وہ عظیم دولت ہے، اللہ جس کو عطا فرما دے اس کا رزق ختم نہیں ہوتا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ پہلی چیز اپنی سوچ بدلو۔ سوچ، میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں؟ صبح سے شام تک میری فکر، میری سوچ میں کیا رہتا ہے؟ صرف مال و دولت، کاروبار اور دنیا کی آسائشیں، ان کا حصول، بس یہی رہتا ہے یا کوئی اور فکر بھی ہے؟ اللہ کے دین کی فکر ہے، اسلام کی، قرآن کی، علم اور اس نور کو دنیا میں پھیلانے کی کوئی فکر ہے یا نہیں، جس کے لیے اصل پیدا کیا گیا، جو مقصد تھا؟ یہ سوچنے کی چیزیں ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ رزق صرف دنیا تک نہیں بلکہ آخرت میں چلتا ہے۔ فرمایا کہ وہ رزق کریم، اللہ نے بڑا عزت والا رزق دینا ہے اپنے بندوں کو جنت میں۔ اس کے حصول کے حقدار بھی وہی ہوں گے جو دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ پہلی چیز مقصد زندگی، اس کو سمجھنا، اور وہ اللہ کی عبادت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، تفرغ لعبادتی ابن آدم املأ صدرک غنا واسد فقرک۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کا حکم۔ غور کیجئے، اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ تفرق میں تکلف ہے اس عربی کے لفظ میں، یعنی تو فارغ ہوگا نہیں، تجھے یہی لگے گا کہ میں مصروف ہوں، مشغول ہوں، لیکن اپنے آپ کو فارغ کر، اپنے اوقات میں سے میری عبادت کے لیے ضرور وقت نکال اور زندگی کو مختص کر۔ فرمایا اس کا نتیجہ انعام کیا ہوگا؟ املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، اور غنا ہوتا سینے کا ہی ہے۔ واسد فقرک، اور تیرا فقر ختم کر دوں گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، ملأت یدک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا دنیا کمانے میں۔ ولن اسد فقرک، اور تیرا فقر بھی ختم نہیں ہوگا، تو اسی مشکل میں، اسی خوف میں رہے گا کہ اب ختم ہوا، اب ختم ہوا، مجھے اور کمانا ہے، اور بڑھانا ہے، ورنہ میں فقیر ہو جاؤں۔ فائنینشیل سیکیورٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا، فائنینشیل سیکیورٹی، اس کا تصور ذہن میں نہیں آئے گا، وہ انسان ہو یا ملک ہو۔ اللہ کے قانون بدلا نہیں کرتے، اللہ نے قانون ملک کے لیے بھی وہی بیان فرمایا ہے جو انسان کے لیے بیان فرمایا ہے۔ پہلی چیز اللہ کی عبادت اور بندگی، اس کو اہمیت دینا۔ اب اس عبادت میں سر فہرست وہ کون سی چیز ہے جس سے رزق ملتا ہے؟ آئیے قرآن کی طرف۔ ہر چیز انشاءاللہ العزیز آپ کو میں قرآن اور نبی کریم کی سنت کی روشنی میں بیان کروں گا، اپنی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑی وہ چیز جس سے انسان کو رزق کی ضمانت حاصل ہوتی ہے اور گھروں میں برکت آتی ہے اور مصائب و آلام اور فقر دور ہو جاتا ہے، وہ نماز ہے۔ نماز، لیکن نماز سے مراد ہماری والی ٹکروں والی نماز نہیں ہے، الا ماشاءاللہ۔ نماز کا قیام ہے، گھر میں، پورے گھر میں نماز کا ماحول، نماز با جماعت، خشوع کے ساتھ، سنت کے مطابق اس کی ادائیگی ہو۔ جس شخص کو اللہ نے نماز کے قیام کی توفیق عطا فرما دی اپنی ذات میں اور اپنے گھر والوں میں، اس کو اللہ نے نہ صرف یہ کہ رزق دینا ہے بلکہ اللہ نے اس کو رزق اپنی راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دی۔ یقینی بات ہے کہ اس کو اللہ رزق خرچ کرنے کی، الانفاق فی سبیل اللہ، اپنے راستے میں اپنا مال لٹانے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين۔ انسان جو ہے نا، یہ ایسا بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، اذا مسه الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ چیخو پکار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ اکڑ جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ میں کبھی محتاج بھی تھا۔ فرمایا یہ انسان کی عام صفت ہے، لیکن اس سے بچا کون ہوا؟ فرمایا الا المصلین، ان نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔ اور کہیں فرمایا کہ قد افلح المؤمنون
وہ مومن کامیاب ہو جاتے ہیں۔ الذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور کہیں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز قائم کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس پہ دلیل کیا ہے قرآن کریم کی؟ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، فرمایا کہ اپنے خود تو عمل کرنا ہی ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، یعنی نماز اپنے گھر والوں میں بھی قائم کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر مسلسل عمل کراتے رہو، چھوڑنا نہیں ہے، پورا نماز کا نظام قائم کرنا ہے۔ اور نماز سے مراد صرف فرضی نماز نہیں ہے، نفل بھی اس کے اندر شامل ہے، نوافل، نماز سے، سجدے سے، قیام سے محبت کرنا۔ جس گھر میں اللہ کی توفیق سے یہ عمل پیدا ہو جائے، جن کو یہ چیز مل جائے کہ اس گھر میں لوگ اللہ کے سامنے قیام، رکوع، سجود سے محبت کرتے ہوں، اپنی نمازوں کی اور نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرتے ہوں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیں گے، ہم تمہیں رزق کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ حکم کیا دیا ہے کہ نماز پر عمل کر لو، نماز کو قائم کر لو، بہت بڑا سبب ہے۔ اس کے بعد اور یہ ایسا سبب ہے نماز کا کہ اگر اس نماز میں سستی کی جائے تو رزق مفقود ہونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہو، غالب ہو، غیر عالم ہو، محدث ہو، عامی ہو، کاروباری ہو، جب تک وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اگر نماز میں سستی اور کوتاہی کرتا ہے، نماز ادا کرنے میں نہیں کہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز نہ پڑھنا، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس نے کفر کیا ہے، اور فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر و شرک کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز میں کوتاہی کہ اس کو اہمیت نہ دینا، تکبیرات فوت ہو جاتی ہیں، رکعات نکل جاتی ہیں، نماز باجماعت کا شوق اور رغبت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اپنے وقت سے بے وقت کرنا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے، یؤخرون عن وقتها۔ جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے اور نماز کے اندر خشوع و خضوع میں کمی ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ قرآن کا فیصلہ ہے نا، قانون ہے، فرمایا وہ مومن کامیاب ہو گئے، فلاح مل گئی ان کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں مومن مفلح فلاح والا مومن کون ہے؟ جس کو اللہ نے عزت دی ہے دین کی بنا پر، جو کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، جس کو اللہ نے شرف دیا ہے، اس کو اللہ نے رتبہ اور مقام دیا ہے۔ فرمایا وہ کون سا مومن ہے؟ یہ نہیں فرمایا جو نماز پڑھتا ہے، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور خشوع کیا ہوتا ہے؟ اس کے دو جز ہیں خشوع کے، ایک اطمینان اور سکون ہو، نماز میں اطمینان، اگر قیام کرتا ہے تو پورے اطمینان سے قیام کرے، اگر رکوع ہے تو بالکل مطمئن ہے، رکوع کے اندر جلدی نہیں ہے، اور تحمل سے، اطمینان سے تکبیرات کو، تسبیحات کو ادا کرتا ہے۔ دوسری چیز خشوع کے اندر وہ عاجزی ہے اللہ کے سامنے، انسان کے قلب و نگاہ کا جھکا ہونا، اور اس پر اللہ کا اثر، اس کے جلال کا اثر ظاہر ہو اس کے دل پر، اس کے جسم پر، یہ خشوع ہے۔ اور ایک شخص جس نے آ کر نماز پڑھی، بار بار نماز پڑھتا، پھر جاتا، پھر نماز پڑھتا، پھر آتا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ نماز پڑھتا، اللہ کے رسول فرماتے تو نے نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ پھر اس کو اللہ کے رسول نے سکھایا اور فرمایا کہ تو نماز جب پڑھے تو اطمینان سے پڑھ، یعنی خشوع کو اختیار کر، پھر یہ نماز بنتی ہے۔
یہ نماز جس کو مل جائے آج سے آزما کر دیکھ لیجئے یہ نسخہ اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اور خود اپنی ذات پر، اپنے کاروبار پر، ہر چیز پر، اپنی تجارت پر، کسی بھی کام پر، کسی میٹنگ پر، کسی محفل مجلس پر، کسی دعوت پر نماز کو، اس کے اوقات کو، نماز باجماعت کو فوقیت دے کر دیکھیں، اس کو اہمیت دے کر دیکھیں۔ بہت بڑی ڈیل ہو رہی ہے جی، بہت اہم کوئی کسٹمر آیا ہوا ہے اور بہت اہم موقع ہے، اہم میٹنگ ہے، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، چھوڑ دیں، نماز کی حفاظت کریں، نماز کو اہمیت دیں، اس کو فوقیت دیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کو رزق دیتا ہے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم دیں گے رزق، اللہ کہتا ہے، اور رزق دینا کس نے ہے؟ اسی نے دینا ہے نا، اس کے سوا کون دے سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں رزق دوں گا، اور رزق میں، اس کے رزق میں سب کچھ ہی شامل ہے۔ ہم تو صرف شاید مال و دولت مانگتے ہوں گے، اس کے رزق میں جامعیت ہے، ہر طرح کا رزق شامل ہے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک۔ اس کے بعد تیسرا بڑا سبب وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ، فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، من جو کو بھی ڈر گیا اللہ سے، اللہ کے لیے کسی کی جاہ و حشمت، مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تقویٰ اہم ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا کہ من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈر گیا، یجعل لہ مخرجا۔ لوگ پریشان ہیں کہ جی پریشانی بہت ہے، فلاں مسئلہ بن گیا ہے، نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، اور پھر علماء کے پاس آتے ہیں اور لمبے لمبے وظیفے دریافت کرتے ہیں، کتنی بار پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کون سی تسبیح کرنی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ذکر میں تو خیر ہے، لیکن وہ تب ملتی ہے جب ان رکاوٹوں کو دور نہیں کریں گے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جو اللہ کی اصولوں کے مطابق جو رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں ان کو دور نہیں کیا گیا ہے، رزق کیسے آئے گا؟ تسبیح پر دانوں کو پھیرنے سے اور زبان سے استغفر اللہ سبحان اللہ کرنے سے رزق نہیں ملتا، کہ اللہ کو وہ انسان مطلوب ہے جو اللہ کے قوانین کو سمجھنے والا، ان پر ان کی تعمیل کرنے والا۔ فرمایا کہ تقویٰ اختیار کر لو، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ کوئی بھی پریشانی ہو، دنیا کا کوئی بھی غم مصیبت ہو، فرمایا جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، جہاں سے اس کو توقع بھی نہیں ہوگی کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا تھا، یہ بھی ایک جگہ تھی جہاں سے مجھے رزق مل سکتا تھا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اور اسی طرح سے فرمایا یہ تقویٰ، تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ ہر وقت اس بات کا احساس زندہ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ہر بات کو وہ سن رہا ہے، اور میری ہر بات، ہر عمل لکھا جا رہا ہے اس کے ہاں، اور قیامت کے روز اس کو پیش کیا جائے گا اور میرا حساب لیا جائے گا۔ تو میں نے اللہ کے اس یہ مراقبہ، جو تصور ہے اللہ کا ذہن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ میں کرتا ہوں، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے، تو یہ شخص اپنے قول، اپنے فعل، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنے پاؤں، اپنے ہاتھ، اپنے دل، ہر چیز میں احتیاط کرے گا، اور یہ سوچ اس کے شامل حال رہے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے۔ یہ تقویٰ ہے، ڈر ڈر کے چلے، اللہ کی خشیت ہو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تصور ہو، اور وہ اس کے دل سے محو نہ ہو، اللہ کی یاد، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اپنی بری خواہشات سے روک دیا، ان پر قابو پا لیا، لیکن قابو پانے والی قوت کہاں سے ملتی ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ،
اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ مجھے کھڑا ہونا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کی عدالت میں جانا ہے، اس نے سوال کرنا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ اگر اس نے مجھ سے کہہ دیا فعلت کذا و کذا و لما، کیوں کیا تھا، اللہ کے کیوں کا جواب ہے کسی کے پاس؟ وہ تو ظاہر و باطن کو جانتا ہے. اس نے جلد کو بلوا دینا ہے، ہاتھوں نے بولنا ہے، اور انہوں نے گواہی دینا شروع کر دینی ہے. ہر چیز گواہی دے گی. زبان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گی، جسم زبان کے خلاف بولے گا کہ اللہ یہ تو جھوٹ بولتی ہے، میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. وہاں کیسے چھپاؤ گے؟ دنیا میں چھپانے کے ہزار طریقے ہیں. دنیاوی قوانین میں ایسے ہزار خال خلا ہوتے ہیں کہ ان کو آرام سے استعمال کرتے رہتے ہیں لوگ. اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں جو عدل ہے اور جو وہاں پر موازین القسط، انصاف کے جو ترازو قائم کیے جانے ہیں، ان میں انصاف ہونا ہے، واقعی انصاف ہونا ہے، عدل ہونا ہے. اور کیسا عدل ہے؟ فرمایا من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ایک ذرہ اگر خیر کا ہوگا اس کو نظر آتا ہوگا، دیکھتا ہوگا، اور ایک ذرہ شر کا بھی اس کو نظر آتا ہوگا. سب کچھ معلوم ہو جائے گا. یہ تصور، یہ اگر ذہن میں بحال رہے انسان، اللہ کا خوف رہے، اور جب اسے کہا جائے نا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، تو اس کے دل میں اس کی ایک اثر اور ہیبت پیدا ہو. ایک محدث کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کسی سے ان کا کسی بات پر اختلاف ہو گیا. اب قطع نظر اس بات سے کہ وہ حق پر تھے یا حق پر نہیں تھے، بات ہو رہی تھی تو اس شخص نے اپنی بات کے دوران کہہ دیا اتق اللہ. جیسے کہ لوگوں کا آج کل ہم بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا نام تو زبان پر بہت ہوتا ہے، دل میں ہو یا نہ ہو. جب جھگڑے ہوتے ہیں نا، کاروباری ہو یا خاندانی ہو، تو اللہ، قرآن، حلف، قسمیں، یہ بہت مسلمان کی زبان پر آ جاتے ہیں، فوراً آتے ہیں. سب سے پہلے انہی کو استعمال کیا جاتا ہے. اس نے کہا اتق اللہ. وہ اپنا سب کچھ بھول کر کہ میرا اختلاف کیا ہے، بات کیا ہے، زمین پر لیٹ گئے اور اپنی گال کو، اپنے سر کو زمین سے لگا دیا کہ ہاں میں اللہ ڈرتا ہوں. یہ کلمہ ایسا ہے کہ اس کے بعد مسلمان بے بس ہو جاتا ہے. اگر حقیقتاً مومن ہو، دل میں ایمان ہو، اسے اور کچھ سمجھ نہیں آتا، کوئی سرکشی باقی نہیں رہتی. اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ نے قرآن میں فرمایا، اسی کلمے کا ذکر فرمایا کہ یہ اس کے بالمقابل جو مومن ہے نا، اس کے بالمقابل ایک فاسق شخص ہوتا ہے، فاسق، سرکش. اذا قیل له اتق اللہ، سورہ بقرہ میں فرمایا جب اس سے کہا جائے نا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اخذته العزة بالاثم فحسبه جہنم ولبئس المہاد، فحسبه جہنم ولبئس المہاد. فرمایا جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈر جاؤ تو وہ گناہ پر اڑ جاتا ہے، اور گناہ پر ڈٹنے کو اپنی عزت خیال کرتا ہے. فرمایا یہ جہنمی شخص ہے، یہ اہل جہنم کی صفت ہے. مومن اتق اللہ پر سرتابی نہیں کر سکتا ہے. تقوی، اور جس کو ایک صفت مل گیا ہے تقوی کی، یہ مشکل بات نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. انسان نے صرف کوشش کرنی ہے. آپ شاید یہ ذہن میں سوچیں کہ پتہ نہیں یہ مشکل باتیں ہیں، یہ کمال کس کو حاصل ہوتا ہے. کمال کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے. اللہ نے ہم سے جو طلب کیا ہے وہ ہماری کوشش اور محنت طلب کی ہے، نتیجہ اس نے دینا ہے. اس کا یہ وعدہ ہے، وہ کہتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تم میری طرف بڑھنے کی کوشش کرو، میں تمہارے لیے کئی راستے کھول دوں گا. فرمایا کہ نتانی یمشی اتیتہ ہرولا، میرے پاس جو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. دنیا میں ہمیں رزلٹ یا نفع ملنے کی امید ہو یا نہ ہو، محنت بہت ہے، دن رات کی کھپت ہے. اللہ کہتے ہیں میری طرف بڑھو، ایک قدم بڑھو گے میں 10 قدم بڑھتا ہوں. اللہ تو منتظر ہے. اس لیے جو شخص کوشش کرتا ہے ان سوچ کو ذہن میں رکھ کر، جو میں بیان کر رہا ہوں، تقوی، نماز، آج سے فیصلہ کر لے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ توفیق عطا فرما. اور اسی طرح سے ایک بہت بڑے عز بن عبد السلام، امت کے ائمہ میں سے ایک امام گزرے ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت بات کی. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا
اللہ کے بغیر، تو اللہ تک وہ اللہ کے بغیر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی اس کو اللہ کی مدد ہی چاہیے، اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے مانگی کہ اللہم آت نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما دے۔ کیا تقوی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے۔ وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا۔ اس کے بعد پھر توکل ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ یہ عقیدے اور ایمان کی بنیاد ہے۔ توکل، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نمازیں پڑھتے ہیں، کئی رکعات میں پڑھتے ہیں بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد کیا ہے؟ عبادت، اور ایاک نستعین کیا ہے؟ توکل ہے۔ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نستعین، اللہ نے اس لیے عبادت کے ساتھ توکل کو ملایا ہے۔ فاعبدہ وتوکل علیہ، عبادت کرو اسی کی اور توکل اسی پر کرنا ہے، کیونکہ توکل کے بغیر عبادت نہیں ہے، اور عبادت صحیح کے بغیر توکل کا وجود نہیں ہے۔ جو صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہے اس میں توکل بھی پیدا ہوتا ہے یقیناً۔ اور توکل کیا چیز ہے؟ توکل یہ ہے کہ انسان کو اس پر نہ صرف یہ کہ یقین ہو کہ میرا سب کچھ میرے اللہ کے پاس ہے، رزق بھی، عزت بھی، ذلت بھی، شفا، بیماری، اور جو بھی نعمتیں ہیں، ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت دنیا و آخرت کی کوئی ہو سکتی ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین کون ہوتا ہے؟ جو سب نعمتوں کا تنہا مالک ہو، کوئی اس کا شریک نہیں۔ پھر یہ وہ شخص ہے جو نہ تو کسی سے ڈرتا ہے، نہ چاپلوسی کرتا ہے، نہ دنیا کی محبت اور خوف میں جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کا ہو۔ اس کے دل اور ذہن میں اللہ رب العزت کی عظمت اور محبت ہے صرف، اور اسی پر توکل ہے۔ فرمایا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ کافی ہو جائے اس کی ضروریات کے لیے اسے کسی اور کی ضرورت رہتی نہیں رہتی، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور نبی کریم نے اپنے صحابہ کو یہی سکھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی تربیت فرمائی اسی انداز پر۔ وہ مانگا نہیں کرتے تھے، توکل کیا کرتے تھے، مشکلات اور مسائل کے باوجود اللہ سے مایوس نہیں ہوا کرتے تھے، توکل کیا کرتے تھے کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہی عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص، ایک صحابی اپنے گھر میں داخل ہوئے، ان کی اہلیہ نے کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، نہ آٹا ہے، نہ کوئی سالن ہے، نہ کچھ اور ہے۔ تو وہ کسی کے پاس مانگنے نہیں گئے، کسی دوست کے پاس یا کسی اور کے پاس نہیں، جنگل میں نکل گئے، اللہ کے سامنے روتے ہوں گے، گڑگڑاتے ہوں گے۔ اور ان کی بیوی واپس آئی، اس نے دیکھا کہ تندور بھرا ہوا ہے اور وہ چکی وہ چلنا شروع ہو گئی، اور آٹا بھی ان کو ملنا شروع ہو گیا، اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے رزق اتر رہا ہے، گھروں کے برتن بھر گئے ہیں۔ واپس آئے، پوچھا کہ کیا کچھ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے جی اللہ کا رزق۔ اور پھر اس نے اس چکی کا پاٹ اٹھا لیا، پاٹ اٹھایا تو وہ چکی گھومنا جو ہے بند ہو گئی۔ جب اللہ کے رسول کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا فإنها لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة، اگر وہ چکی کا پاٹ نہ اٹھاتی تو قیامت تک وہ گھومتی رہتی، اور اللہ کا رزق ختم نہیں ہونا تھا۔ میرے بھائیوں، رکاوٹیں دور کر لو، رکاوٹیں، مصیبتیں جو ہے نا وہ صرف رکاوٹوں کی وجہ سے آتی ہیں، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کہتا ہے نا اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ اسے رزق کی ضمانت دیتا ہے میں تمہیں دے دوں گا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو کہتا ہے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ کہتا ہے میں نے اس کی ضمانت لی کہ میں اس کو رزق دے دوں۔ لیکن رکاوٹ ہے، مصیبت ہے، ہمارے یہ جو گناہ ہے نا، نماز میں سستی، عقیدہ کی خرابی اور حرام و حلال کا فرق نہ کرنا، اللہ کی عبادات سے دور رہنا،
اور اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر دین کو چھوڑ دینا، یہ وہ عذاب اور مصیبتیں ہیں جو رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں، جو اللہ کی رحمت میں اور ہمارے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ اور ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص، بہت وعظ سناتے ہیں علماء، جمعے کے خطبات، دروس اتنے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کم از کم اس معاشرے میں اور اس ملک کے اندر کے لوگ آتے ہیں، انہیں سب کچھ سننے کو مل جاتا ہے، حق بھی سننے کو مل جاتا ہے، حق کو تلاش کرتا ہے وہ حق تک پہنچ جاتا ہے، علماء کو سنتا ہے۔ اللہ نے قرآن و سنت میں کشش رکھی ہے، جو حق ہے اس کی حقانیت میں کشش ہے، اس تک پہنچ جاتا ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ صحیح اسباب کیا ہیں، رکاوٹیں کیا ہیں۔ وہ صحابہ کرام کے اندر وہ رکاوٹیں نہیں تھیں، وہ متقی تھے، وہ نمازوں سے محبت کرنے والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے تھے، ان کا اللہ پر توکل تھا۔ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں گیا اور ایک شخص کو اللہ کے رسول نے یہ نصیحت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ قل، اب دیکھیے یہ دعا ہم پڑھتے ہیں نا، ہر نماز میں پڑھتے ہیں تقریباً، فرمایا قل، تو یہ کہا کر، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ 4 کلمات ہیں سر جو دعائیاں ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ فرمایا 4 کلمات کہہ لیا کر، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ تجمع لک دنیاک و آخرتک، اللہ تیرے لیے دنیا و آخرت دونوں کی خیر جمع کر دے گا۔ اللہ کے وعدے موجود ہیں، لیکن جب ہم ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں توجہ نہیں ہوتی، رکاوٹیں دور نہیں کرتے، گھروں سے جو معصیت ہے، اللہ کے نافرمانی کی آوازیں ہیں، اور ہمارے اپنے معاملات میں جو کوتاہی ہے، نماز میں، قرآن میں تدبر نہیں، قرآن کا تو وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کی خیر اور نعمت اور نور اس کتاب میں رکھا ہے۔ جو اس کتاب کو چھوڑتا ہے وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو کر رہتا ہے، مسلمان ہو صحیح، ہاں کافر نے تو چھوڑا ہی ہوا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع یہاں سے ہوتی ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ انہیں کو سب توفیق ملتی ہے جو قرآن سے تمسک کرتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں ایمانداری سے بتائیے جو رات کو بیٹھ کر کم از کم ایک آیت پڑھتے ہوں اللہ کے قرآن کی، کہ اللہ ہم صرف ایک آیت، ہمارے پاس وقت نہیں، بہت مصروف ہیں ہم اپنے دنیاوی معاملات میں، چلو ایک آیت قرآن کی پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے۔ اللہ نے آخر دعوت دی، بار بار کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور کوئی ہے قرآن میں غور کرنے والا؟ اور فرمایا اس پر غور کرو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن دعوت دیتا ہے بار بار، ایک آیت صرف اللہ کی رضا کے لیے الگ ہو کر بیٹھ جائیں اپنے خاندانی معاملات، مصروفیات، محفلوں سے، مجلسوں سے، کہ نہیں یہ اللہ کا وقت ہے، میں نے اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے، اس نے مجھے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس۔ افسوس کی بات ہے ہم مسلمان اپنی کتاب نہیں جانتے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ اسی مسجد میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت سے دروس ہوتے ہیں تفسیر کے، سورۃ البقرہ ہم نے سورۃ رمضان میں شروع کیا تھا، سورہ فرقان سے، پھر اس کے بعد سورۃ الرحمن، پھر اس کے بعد سورۃ النور، یہ الحمدللہ تعالی ہم نے ان کی تفسیر مکمل کی مختصر، اور اب سورۃ البقرہ کا آغاز ہے، اور ہمارا یہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ امید کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پہلی جو 7 لمبی صورتیں ہیں السبع الطوال وہ مکمل کریں گے، جو تقریباً 10 پارے بنتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ان 7 لمبی صورتوں کو سمجھ لیتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، ان کو حاصل کرتا ہے، ان کے علم کو، فرمایا کہ فَهُوَ حَبْرٌ، وہ اس امت کا بہت بڑا عالم ہے۔ سبحان اللہ، اس میں احکامات ہیں، اس میں نور ہے، یہ ہے رزق کا وہ سبب۔ تو صحابہ کرام ان سے محبت کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں کئی دن بھوکا، 3 دن تک بھوکا رہتا، یہاں تک کہ پیٹ اتنا اندر دھس جاتا کہ معدہ
معدے کو کاٹنا شروع کر دیتا تکلیف کی بنا پر، تو اس بنا پر پھر وہ اوندھا ہو کر زمین پر لیٹ جاتے تاکہ زمین میں وہ جو تکلیف ہے ان کے پیٹ میں وہ کم ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول کی مجلس نہ چھوڑتے، مسجد نبوی نہ چھوڑتے، تاکہ آپ کی احادیث کو حفظ کر لیں، ان کو یاد کر لیں، اور آج امت تک پہنچایا ہے. انہوں نے تو اس طرح سے قربانیاں دی ہیں. چلو ہم کچھ تو احساس کریں، کچھ تو خیال کریں کہ ہمارا بھی کوئی حق ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی مساجد میں آنا پسند کرتے ہیں. اللہ کی مسجدوں میں آنا، نماز کے لیے نہیں آتے، اس کے علاوہ تو آنا بہت دور کی بات ہے کہ تھوڑا سا وقت نکالیں اور صرف اس لیے اللہ کے مسجد میں جائیں گے ہم نے قرآن سننا ہے، علم پڑھنا ہے، اللہ کے گھروں سے نور ملتا ہے. نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ایک حدیث سن لیجیے، وقت بھی ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. کتنی بشارتیں ہیں صرف ایک عمل کرنے سے. فرمایا کہ من کان المسجد لہو بیتن، فرمایا کہ جس کے لیے مسجد جو ہے گھر بن جائے، یعنی جو مسجد سے اس طرح محبت کرنے لگے اس میں ٹھہرنا، جیسے اپنے گھر میں سکون محسوس کرتا ہے، جو مسجد کو اپنا گھر بنا لے تو کیا ہوگا؟ فرمایا تکفل اللہ لہو، اللہ نے اس کی 2-3 چیزوں کی ضمانت لی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بالروح والرحمہ، اللہ اس کو روح اور رحمت دے گی. روح کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ایسی رحمت اور کشادگی ہے جو ہر طرح کی مشکل کو، مصیبتوں کو ختم کر دیتی ہے، دنیا کی بھی، اور موت کا غم، موت کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے. فروح و ریحان و جنت نعیم، اس کو اللہ کی طرف سے روح، ریحان، خوشبوئیں، اور انسان کی جو فرحت اور کشادگی ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، رزق اور رحمت. فرمایا اللہ نے اس سے اس کی ضمانت لے لی ہے. جو اللہ کی مساجد میں آ کر بیٹھتا ہے، وقت گزارتا ہے اللہ کی محبت میں، اپنے کاروبار گھروں کو چھوڑ کر، اور فرمایا کہ یہ مرد ہوتے ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. رجال، سورہ نور میں فرمایا کہ وہ مرد ہوتے ہیں، ہر بندے کے بس کی یہ بات نہیں ہے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. فرمایا یہ وہ مرد ہوتے ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کر سکتی. سورہ نور کی آیت ہے، اور اس سے پہلے ذکر ہے مسجد کا، اللہ کے گھروں کا ذکر. فرمایا ان گھروں میں کون آتا ہے؟ فرمایا وہ اصل مرد ہوتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارہ، انہیں غافل نہیں کرتی ان کی تجارت، ولا بیع، نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. تو غور فرمائیے، یہ وہ مجالس، ہم کہتے ہیں وقت ضائع ہوتا ہے، کون جائے وہاں پر گھنٹہ جا کر بیٹھے. ہم نے 3 دن رکھے ہیں، اور 3 دن کے لیے بھی آنا بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے. ناگوار گزرتا ہے اکثر لوگوں کو، مشکل ہوتی ہے ان کے لیے، وقت ضائع ہوتا ہے، کون جائے، کاروبار کا نقصان، گھر کے معاملات ہیں. اور بھائی تمہارے معاملات کس نے حل کرنے ہیں؟ کس کی رحمت سے حل ہونے ہیں؟ تم نے حل کر لینے ہیں. تمہاری محنت سے کیا ہونا ہے؟ اللہ اگر تمہاری مشکلات کو حل نہ کرنا چاہے تو لگے رہو، پوری دنیا بھی آ جائے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك لن يضروك بشيء الا ما قد كتبه الله عليك. فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا ابن عباس کو کہ بیٹا یہ بات یاد رکھ لے، اگر پوری امت اکٹھی ہو کر آ جائے کہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نے جو لکھا ہے اس کے سوا تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائے علی ینتفعوک بشیء، کہ تجھے کسی شے، ینفعوک کہ تجھے فائدہ پہنچا دے، تو فرمایا کہ تجھے کسی شے سے فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر وہ کہ جو اللہ تجھے عطا کرنا چاہے. تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے دور کرنا ہے. اللہ چاہے تو آپ کی 20 سال کی مشکل 1 سیکنڈ میں حل ہو جائے، لیکن وہ 1 سیکنڈ کب ملتا ہے؟ جب انسان کی توجہ دنیا کے مسائل سے اور مصیبتوں سے اور بڑی بڑی شخصیات کی خوشامد اور رشوت سے ہٹ کر اللہ کے دربار پر لگ جاتی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ میری طرح بے بس اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں، اور اللہ سے رجوع کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، جھکتا ہے، گرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ راستہ کھول دیتا ہے. صحابہ کرام میں یہ ایمان تھا، یہ توکل تھا، ان کا یہ عقیدہ، ان کا یہ عمل تھا. اس لیے
مختصر دعائیں اللہ کے رسول نے ایسی ایسی جامع دعائیں سکھلائی ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، میں نے بھی ایک یا دو ذکر کی ہیں آپ کے سامنے۔ ایک اکیلی یہ دعا میں نے عرض کیا اللہم ارزقنی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب مسلمان، اور جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا کہ مسلمان یہ کہتا ہے، یہ مومن یہ کہتا ہے، تو اس سے مراد وہ مومن ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مطلوب ہے، مرضی والا مومن نہیں ہے۔ جب وہ کہتا ہے اللہم ارزقنی، تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو رزق دینے کا وعدہ کر لیا ہے، میں دوں گا اس کو رزق۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، بلکہ آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ جب بھی رات کو اپنے بستر پر تشریف لاتے یہ دعا ضرور پڑھ لیتے۔ آپ بھی یاد کر لیجیے اور پڑھیے اس دعا کو ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ، تو صبح کو انشاءاللہ فجر کی نماز مسجد میں جا کر تکبیر کے ساتھ پڑھوں گا، اور رات کو اللہ کی توفیق سے تہجد کے لیے کھڑا ہوں گا، نوافل ادا کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا دن میں، اور اگر موقع ملا کوشش کریں کہ صلاۃ الضحیٰ بھی ادا کر سکیں تو کریں۔ اللہ کو یاد رکھیں، اپنے دل میں اس کو اہمیت دیں، اور رات کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سو جائیں۔ دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے ہوتی ہیں۔ جتنے ہم پریشان حال ہیں، مجھ سمیت سب کے لیے اللہ راستے کھول سکتا ہے، اس کو کھول دیتا ہے، اسے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے وعدے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے بڑھ کر اس کے وعدوں میں۔ تو اللہ کے رسول جب اپنے بستر پر تشریف لاتے رات کے وقت تو یہ دعا پڑھتے اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر۔ اس کے آخر میں سوال یہ ہے کہ اللہ میرا قرض ادا کر دے اور مجھے فقر سے نجات دے دے۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ یہ دعا آپ اپنے بستر پر تشریف لاتے یہ دعا پڑھ لیا کرتے، اس کو معمول بنا لیں۔ یہ چند دعائیں ہی کر لیں یقین اور اعتقاد کے ساتھ، تو باذن اللہ تعالی اللہ کی رحمت آ جائے گی، مشکلات ختم ہو جائیں گی، اللہ فقر اور اس کا خوف بھی ختم کر دے گا۔ لیکن سب سے پہلی وہ چیز جو میں نے عرض کی شروع میں، یہ تمام دعائیں اور ان کی برکات کا حصول تب ممکن ہے جب دل اور سوچ میں اللہ کی محبت آ جائے، اس کی اہمیت آ جائے، اس کی عبادت کا صحیح تصور آ جائے، عقیدے میں شرک نہ ہو، توحید ہو، توکل ہو خالص اللہ، اور سنت کی اتباع ہو، نماز کی محبت ہو، گھروں میں نماز کا قیام ہو، قرآن کی تلاوت کا معمول ہو، قرآن پر تدبر کرنا، غور کرنا، خود بھی اپنے بیوی بچوں کو قرآن کی طرف دعوت دینا، قرآن سمجھیے، پڑھیے، اس پر غور کریں، اس کے بارے میں بات کرنا، اللہ کی ہدایت کو قرآن کے ذریعے تلاش کرنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سراپا ہدایت ہے وہ کتاب۔ قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہ شفا بھی ہے تمہارے لیے اور مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ سب کچھ ہے اس کتاب کے اندر، سب کچھ ہے، تمسک کر لیں، پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ آپ کی دعائیں کس طرح رنگ لاتی ہیں، کس طرح اللہ کی رحمت کے دروازے آپ پر کھلتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہی اللہ کا قانون ملک کے لیے چلتا ہے، امت کے لیے چلتا ہے۔ قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین و آسمان سے ان کے لیے اپنی رحمت و برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایمان اور تقوی یہ چیزیں بنیاد ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں انہیں اپنانے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں قرآن کریم کے نور سے جو ہے وہ روشنی حاصل کرنے اور نمازوں کو اپنے گھروں میں، معاشرے میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس خیر اور دعوت کو امت میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وآخر دعوانا الحمد للہ۔